اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا آمنت باللہ وبآیاتی۔ سورۃ النصر یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا خلاصہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دینا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ حوصلے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ دلاسا دینا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ نے حق سچ واشگاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے، اب آپ حوصلہ میں رہیں، تسلی میں رہیں، ہم فتح اور نصرت کے دروازے آپ پر کھول دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کے دروازے پھر کھولے، پھر وہ دین جو مکہ سے نکلا تھا ایک غار سے، پھر آج 4 دھانگے عالم میں موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حوصلہ دیا کہ آپ غار سے جو آیات لے کر نکلے تھے، اور مکہ سے آپ کو راتوں رات نکلنے پر اہل مکہ نے مجبور کیا تھا، پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ہم نے اسی مکہ کا آپ کو فاتح بنایا۔ اب توجہ سورت کے ترجمے کی طرف، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے پیغمبر جب اللہ کی نصرت آ پہنچے اور آپ فتح مند ہو جائیں۔ نصرت سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں صلح حدیبیہ ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن جمی فتوحات اور جمی جتنی بھی نصرت ہے یہ ساری یعنی صلح حدیبیہ کے اندر جو صلح ہوئی تھی جن شرائط پر، وہ پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور اس کے بعد بہت سارے فتوحات کے دروازے کھلے، اللہ کی نصرت اور مدد آتی رہی۔ فرمایا میرے پیغمبر جب میری نصرت اور مدد آ پہنچے اور آپ فاتح بن جائیں، فتح مند ہو جائیں، اور پھر کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر آپ دیکھیں گے میرے پیغمبر کے لوگ جوک در جوک، غول در غول، گروہ در گروہ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 2 3، آج ایک لشکر آئے گا اسلام میں داخل، کل دوسری فوج آئے گی اسلام میں داخل، دوسرے دن دوسرا گروہ آئے گا، فوجوں کے ذریعے سے لوگ آ کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ میرے پیغمبر جب تو یہ حال دیکھ لے، میری نصرت اور مدد کے دروازے کھل گئے ہیں، آپ فتح مند ہو جائیں، فتح مکہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد لوگ اسلام میں دڑا دڑ آنا شروع ہو جائیں اور فوجوں کی شکل میں آئیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پاکی کے بول اللہ کے لیے بولو، واستغفرہ، اور استغفار کرو۔ یعنی مفسرین کرام نے فرمایا کہ استغفار اپنی امت کے لیے کرو، اور پاکی کے بول اللہ کے لیے، یعنی جب بھی بندہ کوئی نیک عمل بھی کرے نا تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ نیک عمل کے بعد بھی استغفار کرے۔ جس طرح عام طور پر ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ ہو جائے تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن نیک عمل پر استغفار کوئی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کے بعد نیک عمل کے بعد استغفار؟ فرمایا ہاں، جس طرح نیک عمل کرنے کا حق تھا، جس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا حق تھا، مخلوق اس طرح اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی، اس لیے استغفار کرنا چاہیے ہر نیک عمل پر بھی، کہ ہم یا اللہ اس طرح حق ادا نہ کر سکے۔ تو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اللہ کی پاکی کے بول بیان کریں اور استغفار کریں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ ذات بڑی رحمت سے معاف کرنے والی ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے، اور وہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ اب یہ جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام بڑے خوش، حشاش بشاش ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگ گئے کہ جی اب نصرت کے دروازے کھلیں گے، اب ہم فاتح مند ہوں گے۔ ایک شخص رو رہا ہے، تو بعض صحابہ نے فرمایا پتہ نہیں اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ یہ سورت تو ہمیں خوشخبریاں دے رہی ہے، نصرت اور فتح کے مجدے سنا رہی ہے، اور یہ ہے اللہ کا ولی بیٹھا رو رہا ہے۔ تو چلو چل کے پوچھتے ہیں، یہ تو رازدار رسول ہے، بڑا رمز شناس ہے، جا کے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟
سب گئے کہ کہا جی آپ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ والو، مجھے اس صورت میں باریک باریک اشارے اس طرح لگتے ہیں کہ میرا محبوب اب دنیا سے جانے لگا ہے، اب نصرت بھی ہو گئی، فتح بھی ہو گئی، مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا، نصرت اور فتح کے دروازے بھی کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اب استغفار بھی کرو۔ تو اب مجھے اس طرح لگتا ہے کہ نبی اسلام جس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، جس کام کے لیے، جس تبلیغ کے لیے وہ آئے تھے، وہ اپنا کام مکمل کر گئے ہیں، کہیں ہم سے جدا ہونے لگے ہیں، مجھے اس طرح لگتا ہے۔ یہ بات تو ہے، نبی اسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا اللہ نے مجھے بھیجا تھا، کیا میں نے وہ کام، وہ اللہ کا حکم، وہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پہنچایا کیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس سے باریک سا اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے۔ تو سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ کا کام حق سچ بیان کرنا تھا، آپ نے کیا، اب نصرت اور مدد کے دروازے ہم نے کھولنے ہیں آپ پر، سو وہ کھل گئے دروازے، اور فتح مکہ بھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نبی اسلام کو استغفار کا حکم بھی ہو گیا، اور لوگ جو تھے جوک در جوک اسلام میں بھی داخل ہونے لگے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو سارا اسلام چار دھانگے عالم میں اس وقت سے نکلا، صحابہ کرام لے کر نکلے، اور پھر نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر، وہ چین کے دروازے تک اور استنبول کے دروازے تک، اور یہ اسلام نے افریقہ کے دروازوں پر دستک دی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یہ تبلیغ کو سمجھ کر اس کو پیغام پیغمبر کو، مشن پیغمبر کو، دعوت پیغمبر کو لے کر پھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔